اس سال کے شروع ہوتے ہی ایک نیا آغاز ہو جاتا ہے ہماری اسلامی تاریخ کا، اور اس تاریخ سے ہمارا ایک رشتہ جو جڑا ہوا ہے عظیم ہستیوں سے۔ اس میں پہلی تاریخ جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اور امام المتقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور مراد رسول ان کی شہادت سے یہ تاریخ منسوب ہے۔ اور پھر آگے جا کے اہل بیت اطہار حضرت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار مقدس ان کی شہادت اس کا سانحہ اس سے متعلق ہے۔ تو آج کی اس نشست میں مختصراً ارادہ یہی ہے کہ ان حضرات کی سیرت سے کچھ موتی چن کر وہ اپنی جھولی بھی بھرنے کی کوشش کروں اور آپ کی جھولی میں بھی وہ موتی بکھیروں۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کا نام سنتے ہی ہر مرد مومن کے دل میں ایک ایمان کا جوش، ایک ولولہ، ایک گرمائش، ایک جلال محسوس ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اعلان نبوت ہوا اور آپ نے لوگوں کو دعوت دینی شروع فرمائی کہ اللہ ایک ہے، اس کے ماننے والے اللہ کو ایک مان اس کی طرف آ جائیں، تو اس وقت ان کی عمر مبارک 17 سے 18 سال کے درمیان تھی۔ ایک ٹین ایج ینگ بوائے جس کو ہم کہہ لیں، وہ اڑیل اور بڑے کٹر مزاج کا ایک نوجوان، جنگجو مزاج اور جلالی جوشیلا، کہ جس کو یہ بات سن کر تن بدن میں آگ لگ جائے کہ جی ہمارے جو معبودان ہیں وہ خدا ہیں، جو ان کو ہم خدا بنا بیٹھے ہیں، اس کے خلاف کوئی کمپین چلے، عجیب اللہ کی شان ہے۔ ادھر ابو جہل جس کا نام عمرو ابن ہشام ہے، عمرو ابن ہشام وہ اعلان کرتا ہے کہ جو محمد کی گردن کاٹ ڈالے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی، میں اور میرے ماں باپ ان پہ قربان، ساری کائنات ان پہ قربان۔ تو وہ بدبخت اس امت کا فرعون جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اعلان کرتا ہے کہ جو یہ معاذ اللہ اس کی زبان میں کارنامہ انجام دیتا ہے تو 100 سرخ اونٹ اس کے لیے میری طرف سے انعام ہوگا۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کے اندر مصروف ہے، انتہائی قسم پرسی کے عالم میں، بہت چھپ چھپ کے خفیہ طریقے سے گھر میں اکا دکا لوگوں کو بلا بلا کے آپ دین کی ترغیب دے رہے ہیں۔ چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار ہے، سازشیں ہیں، اور آپ کے خلاف پلاننگ ہے کہ کسی طرح اس شخصیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ اور ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت، دست رحمت، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دست رسالت عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، عمرو ابن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی نصرت اور مدد فرمائیے، میری مدد اور نصرت فرمائیے، اسلام کو ان کے ذریعے سے، ان میں سے کسی ایک شخصیت کے ذریعے سے فتوحات نصیب فرمائیے اور نصرت فرما دیجیے۔ ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس اٹھ رہے ہیں کہ مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرید کہ وہ کسی کو چاہ رہا ہے، اس کا لور ہے، اس کا فین ہے، اور ایک خود کوئی بڑا اس کو چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ میرا چاہنے والا بن جائے۔ تو رسول کریم کے دست اقدس ان کو مانگ رہے ہیں۔ یہ جب اعلان ہوتا ہے کہ 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، تو یہ جوشیلا نوجوان تلوار کو تیز کر کے، دھاروار لگا کے اور بڑے منصوبے کے ساتھ نکلتا ہے کہ یہ کارنامہ تو میں انجام دے لوں گا، میرے لیے کوئی مشکل ہی کام نہیں ہے۔
میں اس کام کو انجام دینے میں ماہر ہوں، 100 اونٹ لے لوں گا انعام کے. اور عرب کے لیے ظاہر ہے بہت بڑا ایک یہ ذخیرہ تھا، 100 اونٹ اور سرخ اونٹ، ایک نسلی اونٹ تھا عرب کا کہ اس سے بڑا انعام کو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام میں کروں گا. نکلے ہیں، راستے میں ایک کوئی ساتھی ملا، دیکھا کہ بڑے تلوار سونتے ہوئے غصے میں کہیں جا رہے ہیں. پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہوا ہے، ہمارے خداؤں کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے محمد، اس کا معاذ اللہ میں کام تمام کرنے جا رہا ہوں. تو دوست کہتے ہیں کہ بھائی پہلے وہاں تو بعد میں جانا، اپنے گھر کی خبر لو. یہ آگ تو تمہارے گھر میں بھی لگ چکی ہے، چنگاری پہنچ چکی ہے. تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ بھی ان کے حلقہ بگوش اسلام ہو چکی ہیں، تمہارے تو گھر کے اندر یہ روشنی آ چکی ہے. یہ سنت اور بھڑک گئے اور تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہ میری بہن نے مجھ سے چھپ کر اتنا بڑا کام کر لیا، مذہب تبدیل کر لیا، صابی ہو گئی. اچھا ایک تو صحابی ٹرم ہے نا، ایک ہوتے صابی، اس میں ہاں ہٹا دیں صابی. تو صابی اس زمانے میں کہا جاتا تھا جیسے کوئی بددین ہو گیا، جس طرح ہمارے مرتد کو کہا جاتا ہے کہ مرتد ہو گیا، تو بے دین کر دیا اس نے، ہمارے دین سے بیزار کر دیا. سواری کا رخ موڑا اور پہنچ گئے بہن کے گھر. تو اندر سے کچھ پڑھنے کی گنگنانے کی آواز آئی، دستک دی دروازے پر. فاطمہ دروازہ کھولو. تو بہن نے فوراً قاری صاحب جو صحابی تھے حضور کے، ان کو کہا کہ وہ بھائی اگر آپ چھپ جائیں. جلدی سے ان کو آڑ میں پردے کے آڑ میں چھپا دیا جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو، اور ان کو اندر بلایا. اندر بلایا تو آ کے یہ سرخ و سفید غصے میں آگ بھگولا کہ میں کیا سن رہا ہوں تمہارے بارے میں، سنا ہے کہ تم نے اسلام اب قبول کر لیا اور مذہب چھوڑ دیا. شروع میں تو بہن نے تھوڑا ڈینائی کیا. جب انہوں نے کہا کہ میں نے سن لیا تو مجھ پڑھ رہی تھی، شرافت سے بتاتی نہیں بتاتی، تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ان کے حلقہ بگوش ہو گئی ہوں، اسلام میں داخل ہو گئی. یہ سننا تھا. بہن پر ٹوٹ پڑے اور زد و کوب کیا. عمر جیسے نوجوان بالکل جوشیلا خون 17-18 سال کی عمر، مارنا شروع، لہو لہان کر دیا. اور بہن ہے کہ وہ بھی جبل استقامت بنی ہوئی ہیں، ڈٹی ہوئی ہیں، کہتی مجھے جان سے مار دو لیکن مجھے اب اس مذہب کو نہیں چھوڑنا. جب مار مار کے نڈھال ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جو اتنا مضبوط کر دیا میری بہن کو، ایک خاتون کو، کہ مجھ جیسے بھائی کے سامنے ڈٹ گئی، کہتی مجھے جان سے مار دو، بوٹی بوٹی کر دو، مجھے اب واپس نہیں پلٹا سکتے اس مذہب سے. تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھے. ندامت ہوئی کہ ایک کمزور صنف کے اوپر میں نے اتنا تشدد کیا، ہاتھ اٹھایا، وہ بھی میری بہن، سگی بہن، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، بے بسی میں ہے، بے کسی میں ہے، اور میں تشدد کیے جا رہا ہوں. ادھر بس یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دعا قبول ہو چکی تھی کہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اللہ اسلام کی نصرت اور مدد فرمائی ہے. تو کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے تم نے قبول کر لیا. آخر وہ کیا مذہب ہے کہ جس نے تمہیں اتنا سخت جان بنا دیا کہ تم مار پیٹ جان کے دینے سے بھی نہیں گھبرا رہی؟ تو وہ ان کا کلام مجھے بھی پڑھ کے سناؤ، کون سا ایسا کلام ہے، دکھاؤ تم نے کون سے صحیفے پڑھے. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا کہ یہ نجس لوگ تو اس کلام کو نہیں چھو سکتے، نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے طہارت شرط ہے، تو آپ پہلے وضو کر لیں. بعد میں آتا غسل کا کہا غسل کریں، پھر اس کے بعد اس کلام کو چھوئیں پڑھیں. اتنے میں جو صحابی پڑھانے آئے ہوئے تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہاں اب معاملات اللہ کی طرف سے پلٹ رہے ہیں. یہ تیار ہوئے تو بہن نے ان کو بھی اشارہ کر دیا کہ آپ تشریف لیں، باہر آ گئے. وہ اب کہنے لگے کہ مجھے اب کلام پڑھ کے سناؤ. تو انہوں نے کلام پڑھنا شروع کیا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے شروع ہوئی ہیں، وہ تلاوت کرتی جا رہی ہیں
اور ادھر دیکھتی ہے چہرے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آنکھوں سے ان کے اب آنسو جاری ہو گئے، ٹپاٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ نے کیسی کایا پلٹ فرمائی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ شقی ہو جائیں۔ یہ سنتے جا رہے ہیں، آگے آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، روئے روئے کے اندر ایک مٹھاس، ایک حلاوت، ایک روشنی محسوس ہو رہی ہے، اور اپنے اوپر ندامت کہ اتنا پیارا کلام جو زندگی میں مجھ جیسے ادیب اور فصیح بلیغ نے سنا، کتنا شرعی کلام ہے۔ کہنے لگے کہ بس میں بھی اس مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور مجھے بھی فوراً اس مذہب کے لیے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ قاری صاحب نے مبارکباد دی، مبارک ہو عمر، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی اللہ تعالی نے قبول فرما لی۔ لے کے چلے ہیں، دار ارقم میں پہنچے ہیں، جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش مہم اسلام سے متعلق چلتی تھی۔ وہاں جا کے دروازے پر دستک دی، کسی نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا سامنے عمر بن الخطاب کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ عمر آئے ہیں۔ محفل میں ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ ظاہر مٹھی بھر مسلمان تھے، بہت کم تھے، بہت خفیہ طریقے سے دین کی محنت میں لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء وہ فرمانے لگے کہ دروازہ کھولو اور نڈر ہو کے اس کو بلاؤ، اگر وہ خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ آئے تو خیر اور بھلائی پائے گا، اور اگر شر کے ارادے کے ساتھ آئے تو ہم اس کو سر تن سے جدا کر دیں گے اور اس کو انجام تک پہنچا دیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں، دروازہ کھول کے بلاؤ اس کو۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، فوراً دو صحابہ جھپٹے اور دونوں طرف سے بازوؤں سے پکڑ لیا، تاکہ خدا نہ خاصہ دربار رسالت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شخص کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے، آپ پہ ایک دم اچانک حملہ نہ کر دے۔ جکڑا پکڑا، لیکن آج عمر تو عمر ہی کچھ اور تھے، وہ جوش ولولہ، وہ جوانی، وہ غلبہ، وہ شدت ساری نڈھال، بالکل ڈھیلے، گردن جھکی ہوئی، عاجزی کا پیکر، نرمی، ندامت سے جسم جھکا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ دو صحابہ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے انہوں نے دو زانوں بٹھا دیا۔ عمر کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے دست اقدس بڑھائیے، مجھے اپنے اسلام میں داخل فرما لیجئے، میں آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس بڑھایا، ہاتھ میں ہاتھ لیا، کلمہ پڑھایا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ وہ دن تھا جو اسلام کی سمجھے شوکت، عظمت، جلال، فتوحات کے یہ وہ ابتدائی پوائنٹ تھا، وہ نقطہ تھا جہاں سے اب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمانا تھا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چشم مبارک تھی جس نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخصیت یہ بہت کچھ میرے دین کے لیے کر جائے گی۔ چنانچہ بس کہاں تو یہ ہوتا تھا کہ چھپ کے دار ارقم میں میٹنگیں ہوتی تھی، مجالس ہوتی تھی، مشاورت ہوتی تھی، وہی نماز ہوتی تھی، حرم میں چھپ چھپ کے لوگ اکا دکا جا کے اپنے طور پہ عبادت کر لیتے تھے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم میں اتنے ہلکے پیٹ کے انسان کو تلاش کرتا ہوں جو میرے اس ایمان کی خبر کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دے۔ تو اس قوم کا ایک شخص مشہور تھا جو پیٹ کا بالکل ہلکا تھا۔ یہ چوک پہ گئے، وہ چوراہے پر بیٹھا ہوتا، مجلس جمی ہوئی تھی، جس طرح گپ شپ چلتی ہے تو اس زمانے میں بھی محفل جمع ہوا کرتی تھی۔ وہاں جا کے بتانا شروع فرمایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا کا جملہ بھی پورا نہیں ہوتا، اس شخص نے سنا، بھاگ کھڑا ہوا اور ایک دم بس گلی کوچے میں شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہ عمر صحابی ہو گیا، عمر صحابی ہو گیا، عمر صحابی ہو گیا۔ صحابی میں نے بتایا کہ اس زمانے میں بے دین کو کہتے تھے، بے دین ہو گیا۔ دھڑا دھڑ گلی کوچے میں خبر پھیل گئی، سب کے ہوش اڑ گئے، یہ عمر کو کیا ہو گیا؟ گھبرا گئے سب۔ عمر جیسا شخص، دانا شخص، وہ اس شخص کے دامے فریب میں آ گیا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ دامے فریب میں نہیں آیا، بلکہ
حقیقت اللہ تعالی نے آشنا کر دی۔ اب نماز کا وقت آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں حجرے میں نماز کا اہتمام فرماتے، تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اب آپ پریشان مت ہوئیے، پوری جماعت کو لے کے چلیے، حرم میں ہم بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھیں گے، کسی کے اندر جرت ہو تو آ کے محمد رسول اللہ کو ان کے قافلے کو روک کر دکھائے، میری تلوار اس کی گردن اڑا دے گی، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو آ جائے راستہ روک کے دکھائے۔ وہ پورے لشکر کو لے کے بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس دن سے علی الاعلان وہاں پہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جانے لگی۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان کے ایمان لانے کے بعد تبلیغ عام ہونے لگ گئی، دین کی ترویج عام ہونے لگ گئی۔ ہجرت کا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا، وقت آیا، وہی ہوا، تلوار سونتی ہے، سواری لی ہے، اور چوک چوراہے پہ آگے کھڑے ہوئے ہیں اور زور سے اعلان کرتے ہیں کہ آج عمر ابن الخطاب یثرب کی طرف، یثرب کہا جاتا تھا، ہجرت کر رہا ہے۔ کسی کے اندر اگر جرت اور طاقت اور ہمت ہے تو آ کے عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ کسی کو اگر شوق ہے کہ اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہے، وہ آئے میرا راستہ روک کر دکھائے، وہ آزمائے اپنی طاقت، اپنا زور، مجھے روکے ہجرت سے۔ کسی کو اگر اپنی بیوی کو بیوہ کروانے کا شوق ہے تو میرا راستہ روک کر دکھائے۔ وہ للکار ہیں کھڑے ہوئے چوراہے پر کہ روک کے دکھاؤ مجھے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی للکار کے سامنے کس کی جرت ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہ نوجوان ہے کہ جو بھی 22 لاکھ مربع میل کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑنے والا ہے۔ اللہ کو اس سے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں، اور مدینہ منورہ جہاں یہ جا رہے ہیں وہ مقدس شہر ہے، وہ مقدس جگہ ہے جہاں سے ان کا خمیر اٹھا ہے، اور خمیر بھی وہاں سے اٹھا ہے جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر اٹھا ہے۔ بہرحال ہجرت فرما کے وہاں چلے گئے۔ ایک منافق تھا، بظاہر مسلمان کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس کا کسی یہودی سے تنازع ہوا کسی معاملے میں، اور جج نے فیصلہ دے دیا اس وقت مسلمان قاضی نے کہ بھائی وہ جو یہودی تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ حق پر ہے۔ یہ منافق کو بڑا غصہ ہے کہ مسلمان ہو، ہمارے مسلمان نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا، کہ اللہ عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں تو ان کو میں جا کے لگائی بجائی کرتا ہوں، وہ اس چیز میں میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں دستک دی، دستک دینے کے بعد دروازے سے باہر نکلے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو کہنے لگا اے عمر دیکھیں یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، یہ میرا فیصلہ، یہ تنازع تھا، اس چیز کے اوپر عدالت میں پیش کیا گیا اور اس عدالت میں کیس چلا، حالانکہ چیز میری اور اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلکہ یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ یہ حق پر ہے، جا کے شکایت کر رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھائی اس طرح ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے فیصلہ کیا؟ جی انہوں نے کیا ہے۔ اندر کا کہنا اچھا میں آتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں تمہارا۔ اندر تشریف لے کر تلوار لا کے کہنے لگے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، اور گردن اڑا دی اس کی۔ کہ جرت کیسے ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس کو تم چیلنج کرو۔ جب باغ ڈور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی تو اب ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دھڑا دھڑ فتوحات عطا فرمائی ہیں، اور انہوں نے انٹرنل خود وہاں مدینہ طیبہ کی بنیاد پر جو نظام رائج فرمائے، کافر تک آج تک آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایک پورا سیولائز پورا آرڈر کے اندر سب چیزوں کو مرتب کیا۔ جتنے بھی اسلام کے آرڈرز تھے، تراویح کا حکم تھا کہ تراویح اس سے پہلے لوگ منتشر طریقے سے پڑھتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ تراویح شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے، ارے یہ وہ صحابی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک کے اشاروں کو سمجھتے تھے۔ آج تراویح سے بھگانے والے کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک نے صرف 3 دن پڑھی، باقی سے نہیں پڑھی تاکہ امت پہ فرض ہو جائیں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون سمجھتا ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے چاہتے تھے کہ امت یہ نماز پڑھے، تبھی 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن پڑھی، اور اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کروا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ طلاق کو جو لوگوں نے کھیل بنا رکھا تھا کہ 100 طلاقیں دے رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں جی ہماری نیت تو ایک کی تھی، فرمایا کہ اب 3 طلاق کو ایک مجلس میں بھی دے گا وہ کاؤنٹ ہوں گی،
اگر الگ الگ مجلس میں بھی جگہ کاؤنٹ ہوں گی. یہ سرکاری آرڈیننس جاری فرما دیا کہ اب کوئی اس کو مذاق نہ بنائے. یہ حکم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا, اس کو سرکاری طور پہ امپلیمنٹ کروایا. آپ نے نظام شرطہ پولیس کا باقاعدہ مرتب نظام کیا, کہ شعبہ بنایا کہ جو پولیس کا کام انجام دیں گے. فوج کا نظام الگ مرتب فرمایا, وہ الگ نظام دیں گے. مہمان خانے قائم فرمائے, اس کے اندر لوگوں کو کھانا کھلا کے دیکھا کہ ایک وقت میں کتنا کھانا کھا سکتے ہیں. سرائے بنائے اور فوج کے نظام بنائے. اور سب سے بہترین جو نظام بنائے جو آج یورپ کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے, کہ جو وظائف ملتے ہیں معذوروں کو اور مجبوروں کو, کمزوروں کو, بوڑھوں کو, ان کے وظائف مقرر فرمائے. ایک خاتون کا میں بار بار واقعہ سناتا ہوں کہ وہ بچہ گود میں لیے بیٹھی ہیں, بچہ رو جا رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بھئی چپ کراؤ. وہ چپ ہی نہیں کراتی, پھر رو جا رہا ہے. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ کہا, تین سے وہ ڈانٹا کہ اللہ کی بندی بچہ بلک رہا ہے, رو رہا ہے, تم دودھ نہیں پلاتی اس کو. تو کہنے لگی عمر آپ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ بچہ جب تک ماں کا دودھ پیے گا تو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا. میں اس کو دودھ چھڑانا چاہتی ہوں کہ ابھی دودھ چھوڑ دے, غذا پر آ جائے, تاکہ اس کا وظیفہ بنے تو میرے معاشی مشکلات آسان ہوں, بہت معاشی تنگ دستیوں میں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, زار و قطار رونے لگے. ہائے افسوس عمر, تو نے کتنے بچوں کا ماؤں کا دودھ اس طرح زبردستی چھڑوایا ہوگا. آج سے آرڈر ہے کہ اب کوئی بچہ جس دن دنیا میں وجود لائے گا, پیدا ہوگا, اسی دن سے اس کا وظیفہ مقرر, اس کے دینار مقرر فرما دیا کہ پیدا ہوتے اس کے لیے وظیفہ, تاکہ اس کی ماں پر مشقت کا بوجھ نہ پڑے. شادی کے لیے نوجوانوں کو وظیفے دیے جاتے تھے, قرآن پڑھنے والوں کے لیے وظیفے مقرر فرمائے. پورے اقلام عالم, اسلام عالم میں اعلان کر دیا کہ جو حفظ کرے گا اس کے ماہانہ بیت المال سے یہی وظیفے ملیں گے. تھوڑے دن بعد گورنر کے خط آتے ہیں کہ امیر المومنین آپ نے وظیفے مقرر کر دی, جس کو ہم اسکالرشپ کہتے ہیں. یہاں تو بوڑھے بڈھے لوگ بھی آگے قرآن حفظ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی وظیفہ ملے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ارے یہی تو مقصد تھا کہ وظیفے ہوں گے تو لوگ قرآن کی طرف مائل ہوں گے. میری جو سوچ تھی اس میں میں کامیاب ہو گیا. اچھا ہے کہ آئیں پڑھیں. دنیا کا لالچ ہوتا تو اپنے لیے جائیدادیں بناتے. جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ خلافت میں قبضہ کر کے چیزیں سمیٹی, نہیں, انہوں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو آگے پھیلانا تھا. ایران کو فتح کیا, قیصر و کسریٰ کو فتح کیا, جہاں فوجیں بھیجتے چلے گئے. یہ جذبہ تھا, ولولہ تھا. اور جب بیت المقدس فتح کرنے گئے, نکلے ہیں, تو جانوروں پر بھی اتنا رحم تھا کہ اونٹ کے اوپر کہنے لگے غلام سے کہ بھائی ہم دو ہیں, تیسرا اونٹ ہے, اس کے اوپر سوار ہوں گے, دونوں لدیں گے تو اس پہ ظلم ہوگا, بوجھ پڑ جائے گا. کچھ جگہ میں سفر کروں گا, پھر ایک منزل تم سفر کرنا, اس طرح چلیں گے تو سفر آسانی سے طے ہو جائے گا, اونٹ پہ بھی زیادہ لوڈ نہیں آئے گا. سفر کرتے جا رہے ہیں, جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کے سارے وہ جو یہود کے بڑے بڑے علماء تھے وہ وہاں کی برجیوں کے اندر تاکنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے دوربینوں سے کہ بھئی ان کا امیر المومنین کی جو نشانیاں پڑی ہیں ہم نے وہ دیکھنی ہیں. اب جب وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے یہ کہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ لگام پکڑے ہوئے, دوسرا سوار ہے. وہ چیخنے لگے کہ بھئی یہ وہ خلیفہ نہیں ہے جس کا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, خلیفہ تو اوپر بیٹھا ہے اور نیچے غلام اس کا اونٹ پکڑے چلا آ رہا ہے. ہم نے تو پڑھا تھا کہ جو خلیفہ ہوگا تو وہ اپنے اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے ہوگا اور اس کا غلام اوپر بیٹھا ہوگا, یہ تو الٹا معاملہ ہے. لوگوں نے بتایا تم نے نشانی صحیح بتائی ہے, جو لگام پکڑے ہوئے آ رہے ہیں یہ عمر ہیں اور جو اوپر بیٹھا ہوا ان کو غلام ہیں. بہر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی, یہ شان تھی ان کی. یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر جائے تو قیامت میں عمر سے سوال ہوگا کہ تمہاری ریاست میں رہتے ہوئے کیسے وہ جانور بھوکا مر گیا. راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. تو اس طرح ایک گھر کے پاس سے گزرے, وہاں سے آواز سنی. ماں نے کہا کہ اعلان کر چکے تھے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہ کرے. تو رات کی تاریکی میں بش کر دے, گھر سے آواز آئی. ماں نے کہا کہ تو رات کا وقت ہے, عمر کون سا دیکھ رہے ہیں, چپ چاپ پانی تھوڑا سا ملا دے. بیٹی نے کہا کہ عمر وہ شخصیت نہیں کہ جس سے صرف دیکھ کے ڈرا جائے. عمر کا حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پر, رات کی تاریکی میں بھی اس کے حکم پر عمل کرنا ہے. بڑا خوش ہوا حضرت عمر کہ دیکھو کیسی پیاری بچی ہے, کتنی بڑی بات کہی اس نے. صبح رشتہ لے کے اپنے بیٹے کا اس کو بہو بنا لیا. اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت چاہیے اور تیرے رسول کے شہر میں چاہیے. لوگ حیران ہوتے تھے کہ اب تو اس شہر کے اندر سارے مسلمان ہیں, مومنین ہیں, اسلام ہو چکا, اب یہ کیسے پاسبل ہے, ممکن ہے کہ شہادت بھی ہو اور اسی شہر میں ہو. بہرحال ایک فارس سے وہاں کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آیا, ایک مشورہ کہ ایک بڑا زبردست کاریگر ہے اور وہ
بھٹی کا کام کرتا ہے، بڑے زبردست چیزیں زرہیں وغیرہ بناتا ہے، بڑا ٹیکنیکل آدمی ہے غیر مسلم مجوسی ہے، آپ کی اجازت ہو اسپیشل تو اس کو مدینہ طیبہ بھیج دوں، چونکہ حرم میں ظاہر مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلم کی وہ انٹری الاؤ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت نے اسپیشل اجازت دے دی کہ اگر کوئی خاص فن اس کو آتا ہے تو بھیج دو۔ وہ آ کے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کر کے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اس کا نام تھا، اس نے آتے گورنر کی شکایت کی کہ آپ کا گورنر مغیرہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، بہت ٹیکس لیتا ہے۔ حضرت نے پوچھا تمہارا کام کتنا، آمدن کتنی ہے، جس لحاظ سے آمدن بتائی، کام بتایا، اس کا پوری فیکٹری کا حساب کتاب، تو فرمایا تو کچھ بھی نہیں اس کے لحاظ سے، تم پریشان کیوں ہو؟ تو اس کے مقابلے میں تو تحفظ بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ سنا ہے تم بڑی زبردست چکی بنا سکتے ہو جو ہوا سے چلے، وہ میں بنانا چاہتا ہوں تاکہ خوب جگہ جگہ لگاؤں، لوگ فائدہ مند ہوں۔ تو دانت پیستا ہوا کیا گیا، عمر ایسی چکی بناؤں گا دنیا یاد کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا کہ یہ قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ اچھا، اس نے پلاننگ کی، فجر کی نماز کے اندر وہ خنجر 2 دھاری والا ذہن میں اچھی طرح بجھا کے، چادر وادر اوڑھ کے، منہ چھپا کے آگے صف اول میں بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ نماز سے پہلے صفیں درست کراتے تھے، خود کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، گیپ ختم کراتے تھے، پوری صفیں درست کرا کے پھر جماعت شروع کراتے تھے۔ جب پوری صفیں درست ہو گئیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، نماز شروع فرمائی ہے، تو یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بدبخت یہ صف میں سے آگے بڑھا، پیر در پہ آپ کے پہلو کے اندر، پسلیوں کے پاس، پیٹ کے پاس وار در وار کیے کہ آپ نڈھال ہو گئے، وہیں مصلی پہ گر گئے، خون بہنے لگا، کوہرام مچ گیا۔ لیکن مسلمانوں کو شاباش ہے کہ اس حالت میں بھی نماز نہیں توڑی، ایک آپ کے نائب بن کے فوراً آگے ہوگا، نماز کو کنٹینیو کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں اور امت نے نماز مکمل فرمائے فجر کی، اور کچھ صحابہ نے اس کو جکڑ کے پکڑ لیا، چادر مولجا بھاگ رہا تھا، پکڑ لیا۔ طبیب کو بلایا گیا، خاص ایک وہ لکوڈ کا سیرپ بنایا گیا دودھ کا کہ وہ دوائی کے طور پہ دیا جاتا ہے، ماہر طبیب تھا، اس نے دیا، وہ سارا کا سارا آنکھوں سے باہر آ گیا۔ تو اس نے طبیب نے کہہ دیا عمر اب وقت نہیں رہا، کے بعد بہت کم وقت ہے، جلدی جلدی جو وصیتیں کرنی ہیں کر دیں۔ تو جتنی وصیتیں کرنی ہیں کیں، اور ساتھ میں جو سب سے اہم وصیت تھی وہ یہ، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرو اور کہو کہ عمر وہ اپنے 2 ساتھی ان کے ساتھ ان کے مقبرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر ان کی اجازت ہو تو وہ پوچھ کے آؤ، لیکن یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے یہ بات پوچھوائی ہے، یہ کہنا کہ عمر نے یہ بات پوچھوائی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ امیر المؤمنین کے لفظ سے وہ ایک دباؤ پڑے، بلکہ کہنا عمر بن الخطاب کی خواہش ہے۔ تو یہ پہنچے اور جا کے دستک دی اور پوچھا، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں، فرمانے لگیں کہ یہ جگہ تو میں نے ویسے اپنے لیے مختص کی تھی، میری خواہش تھی کہ میں اپنے شوہر اپنے والد کے ساتھ مدفون ہوں، لیکن عمر وہ شخصیت ہیں کہ ان کی خواہش کو ٹالا نہیں جا سکتا، میری طرف سے ان کے لیے اجازت ہے کہ ہم اپنی قبر بنوا سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر 1-2 دن آپ رہے، علاج بھی ہوتا رہا، لیکن بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کفن نہایت سستا والا پہنانا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا تو میرا قیمتی کفن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ پاک کے بہترین کفن مل جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے مردود ہوا تو تمہارا قیمتی کفن مجھے بچا نہیں سکتا، سستا والا کفن پہنا دینا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا کہ قسم دے کے کہا کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار جانتے تھے۔ ان سے کہا کہ حذیفہ میں جانتا ہوں رسول پاک کا تمہارے پاس یہ راز ہے، لیکن میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ میں ان منافقین کی فہرست میں میرا نام تو شامل نہیں جو نام تمہیں بتائیں۔ فرمانے لگے، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں بتا نہیں سکتا، بہت اصرار کیا تو کہا پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہاں آپ کا نام اس فہرست میں شامل نہیں۔ بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ جب میری نماز جنازہ ہو تو نظر رکھنا کہ حذیفہ اس جنازے میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، اگر حذیفہ شامل ہوں تو سمجھ جانا کہ الحمدللہ میرے ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے، اگر حذیفہ شامل نہ ہو تو پھر سمجھ جانا کہ میرے نام بھی منافقین میں شامل ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ جو جو منافقین ہیں، تو حضرت عبداللہ کی نظر تھی ان پر۔ بہرحال اپنا گال جو زمین پر رکھ دیا، حضرت عبداللہ نے اٹھایا، کہنے لگے نہیں، مجھے خاک آلود ہو کے میں اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں کہ عمر کو بالکل خاک آلود ہونے دو، اپنے چہرے کو میں بالکل خاک آلود ہو کے لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
قیامت میں یقین اتنا تو اتنا پختہ یقین کہ اگر یہ اعلان ہوگا کہ پوری دنیا دوزخ میں جائے گی سوائے ایک شخص، تو فرماتے ہیں مجھے اللہ پر اتنا یقین ہے کہ وہ شخص ہو سکتا میں ہوں. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہوگا ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک دوزخی ہے، تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ شخص شاید میں ہی ہوں. اتنے واقعات ہیں ان کے، اللہ اکبر. تو بہرحال جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو یہ عالم تھا. اور ساتھ میں بیٹے کو فرمایا کہ جب تدفین کے لیے بھی لے جاؤ تو روضہ تھر کے سامنے میری لاش کو رکھ کر، جنازے کو رکھ کر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا کہ یہ آئے ہیں عمر. اس وقت بھی امیر المومنین مت کہنا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو یہاں پہ دفنا دیا جائے، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے یہاں کمرے میں داخل کرنا، ورنہ پھر مجھے جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفنا دینا. تو چنانچہ جب تک جنازے کا وقت ہوا، جنازے کے لایا گیا اور وہاں پہ رکھ دیا گیا روضہ تھر کے سامنے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہماری امنا ھذا ولدک عمر، کہ آپ کے بیٹے عمر آئے ہیں، اتأذین لہ ان تدفن، کیا آپ ان کو اجازت دیں گی کہ ان کے یہاں دفن کر دیا جائے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، فرمایا کہ ہاں مجھے میری طرف سے بالکل اجازت ہے، اور ان کو عمر کو حقدار ہے کہ وہ یہاں پہ دفنا دیا جائے. پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار، پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا.